کی خبر یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی جی اور اس وقت ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ اقدامات کرنے ہیں، تو یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کر سکتے، بہت گہرا کنواں ہے، بہت گندا پانی ہے، جس نے یہ گندا کیا وہی صاف کرے اور ہم گھر جا رہے ہیں۔ مگر پھر ایک ایسی صورتحال بنی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رہ جائیں گے، اور پریشر آیا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ رہ جائیں اور یہ کام کریں۔ اچھا، تو اب یہ کام کر رہے ہیں۔ اب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ کام ہو جائے گا، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی، اور کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے اور وہ بھی دھندنا رہے ہیں باہر بیٹھ کے، اور عوام بھی ناراض ہوگی ان کے ساتھ، تو اچھا ہے اسی وقت ایک الیکشن ہو جائے تاکہ کسی کو میجورٹی نہ ملے۔ اچھا، یہ میرا بھی یہی تجزیہ تھا، میں آج بھی میرا تجزیہ وہی ہے، میں نے اس میں تبدیل نہیں کیا۔ شیخ صاحب کی بات پہ بہت وزن ہے، مگر اب ایک نیا پرابلم بن گیا، کیا ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لانگ ڈسٹنس سوچ ہے اور یہ شارٹ ڈسٹنس سوچ چھوڑ دیتے ہیں، اچھا، تو پھر تو بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ وہی سوچیں گے کہ نہیں ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے اور ادھر بھی گڑبڑ ہوئی ہے، تو پھر یہ وی آر گوئنگ ٹو ہیڈ انٹو ٹربل۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی منسٹرز اور حکمران طبقہ، ان کے اوپر کوئی ڈز نہیں لگ رہی، ڈز ساری کی ساری عوام کے اوپر لگ رہی ہے۔ یہ پیٹرول جو ہے یہ ذرا عوام کو ہی اس کا اثر پڑا رہا ہے، اس کے ساتھ اور مہنگائی ہوگی وہ عوام ہی دے گی نا۔ جی، امیروں کو تو جیسے بھی آپ نے کہا کہ امیروں کو اتنا فرق نہیں پڑتا، عوام کے لیے بہت فرق پڑتا ہے اس چیز کا۔ تو اب یہ جو ہے نا جی، یہ دکھانے کے لیے ایک دکھاوا ہے کہ جی ہم نے سول سرونٹس کو ان کی جو پیٹرول الاؤنس ہے 40% وہ 500 ملتا تھا لیٹر مہینے کا، وہ ہم نے اس کو 300 لیٹر کر دیا ہے، اور آپ پیٹرول خرچ نہ اتنا کریں۔ اسی طریقے کے ساتھ پہلے جب یہ آئے شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ہم 6 دن ہم کام کریں گے، جیسے کہ یعنی صبح 6 بجے اٹھیں گے، رات کو 10 بجے 11 بجے گھر جائیں گے، اور 6 دن کام کریں گے۔ دیکھیے میں کتنی محنت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ چھٹے دن جب کام کریں گے تو بجلی بھی استعمال ہوگی، کھپت ہوگی، اور بجلی ویسے ہی نہیں مل رہی، ہفتے کی چھٹی بھی ختم کرنی پڑی، یو ٹرن لے لیا، اب یو ٹرن لے لیا۔ دیکھیے نا، مگر یہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا، اگر تھوڑا سا سوچ لیا جاتا اس وقت ہوم ورک تو یہ نہیں، میرا خیال ہے یہ سیاستدان کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کہ ہم آئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ڈز لگ گئی، الٹے گلے پڑ گئے، تو پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو یہ اسی قسم کی یو ٹرن ہے جس قسم کی یو ٹرن خان صاحب نے بھی کی تھی۔ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا، گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پبلک پلیسز بنیں گی، یونیورسٹیز بنیں گی، یاد ہے آپ کو؟ اور مرغی اور انڈوں کی بات کی تھی کہ یہ ہم کر دیں گے۔ ابھی آپ نے کسی چیز کا بھی حوالہ دیا، جی بھینسیں وہ سیل کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں تھیں، تو یہ ساری باتیں ایک عوام کو مطلب بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو ابھی جو بات کی ہے انہوں نے، یہ جی کہ ہم 40% ان کی پیٹرول الاؤنس کم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر پول کے اندر 50 گاڑیاں ہیں، وہ ساری ہم بیچ دیں گے۔ مجھے یاد ہے عائشہ، میں نے اس وقت ایک تبصرہ کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ ساری گاڑیاں جو ہے نا، ان میں سے بیشتر آرمرڈ گاڑیاں ہیں۔ اچھا، آرمرڈ گاڑی کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ، عام آدمی آرمرڈ گاڑی استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک اسپیشل NOC لینا پڑتا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، وہ ملتا ہے انٹیریئر منسٹری سے۔ اچھا، انٹیریئر منسٹری جو بھی کوئی بندہ آرمرڈ گاڑی رکھنا چاہتا ہے تو وہ انٹیریئر منسٹری کو اپلائی کرتا ہے کہ جی میں نے آرمرڈ گاڑی رکھنی ہے، مجھے خطرہ ہے اپنی جان کا۔ پرائم منسٹر کو تو یہ نہیں کہنا پڑتا، ان کو تو فوراً NOC مل جاتا ہے، مگر اگر تم لینا چاہو یا میں لینا چاہوں تو ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اب جب یہ گاڑیاں آکشن پہ آئی تو وہاں کسی نے یہ نہیں پوچھا، جو لوگوں نے خریدنا چاہے، کہ جی اس کے لیے آرمرڈ NOC بھی چاہیے ہوگا، تو انہوں نے کہا جی بھیج دو، یہ آ گئی آکشن مارکیٹ میں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت جو انٹیریئر سیکرٹری تھے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ایک بات کا کہ آپ نے آکشن پہ گاڑیاں لگا دی ہیں، مگر یہ تو NOC کے بغیر یہ کوئی خرید بھی نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا ایسے ہے کہ یہ قانون ہے آپ لوگوں کا ہی، انٹیریئر منسٹری کا، جس کی پیچھے اس کے پیچھے ISI ہے، ISI نہیں ہر ایک بندے کو NOC نہیں دلواتی، وہ ان کے لیے ایشو بن جاتا ہے، کل کو یہ کرمنل ایکٹیویٹی اس کو استعمال کر لیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی NOC نہیں ملا کہیں سے، اور پھر سے یہ ساری گاڑیاں فارغ ہو گئی، وہیں کی وہیں واپس چلی گئی۔ اچھا، تو تو اس قسم کی یہ ہوتا ہے، سوچے سمجھے بغیر یہ کام کر دیتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں کرتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، لوگ ریٹرن کر دیں گے۔ تو یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے۔